تو اس سے پہلے کہ ہم کچھ شعر و شاعری کا سلسلہ شروع کریں، حالانکہ بہت مختصر ہے آج، لیکن سب سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر مشیر صاحب ہمارے بیچ ہے، میں چاہتا ہوں کہ مختصراً وفا صاحب کی شاعری اور شخصیت پر روشنی ڈالیں تاکہ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھا سکیں۔ جناب پروفیسر مشیر احمد صاحب۔ السلام علیکم۔ لائق صدر احترام صدر محفل پروفیسر خواجہ محمد اکرام الدین صاحب، استاد شعبہ اردو، جواہر لال نہرو یونیورسٹی نئی دہلی، چودھری کیف الورا صاحب، چیئرمین اتر پردیش اردو اکادمی لکھنؤ، فاروق جیسی صاحب، سابق میئر ستیا پانڈے صاحبہ، خواتین و حضرات، سب سے پہلے میں اس بزم کے منتظمین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے خاکسار کو اس محفل میں مدعو کیا اور اعزاز سے نوازا۔ یاسمین شریف ویلفیئر سوسائٹی جس کے تحت یہ پروگرام آرگنائز کیا جا رہا ہے، اس کے بھی ہم شکر گزار ہیں، انہوں نے اتنا عمدہ پروگرام منعقد کیا۔ خواتین و حضرات، شہر گورکھپور میں جو شعر و ادب کی روایت ہے بہت پرانی ہے۔ طالب علمی کے زمانے سے ہی میں یہاں دیکھتا رہا ہوں کہ بہت ساری ادبی تنظیمیں یہاں شعر و ادب کی محفلیں اس کے تحت آراستہ کی جاتی رہی ہیں۔ کچھ تنظیمیں تو مفقود ہو چکی ہیں، لیکن کچھ تنظیمیں ہیں جو ابھی موجودہ دور میں بھی اس طرح کی محفلیں جو ہے آراستہ کر رہی ہیں۔ ایک تنظیم بہت پرانی تھی، دائرہ ادب، جس کے سرپرست مسلم انصاری صاحب تھے۔ ان کے انتقال کے بعد کبھی کبھار اس تنظیم کے تحت کچھ پروگرام منعقد ہوتے رہتے ہیں جس کی اطلاع اخباروں کے ذریعے سے ہوتی رہتی ہے۔ ایک قلمکار پریشد ہے یہاں، ایک تنظیم ارباب سخن ہے نا، جس میں بزرگ شاعر جالب نعمانی صاحب اس کی سرپرستی فرما رہے ہیں، ہے نا۔ اس کے علاوہ ساجد علی میموریل کمیٹی ہے۔ یہ تنظیمیں گاہے بگاہے کچھ نہ کچھ ادبی پروگرام جو ہے منعقد کرتی رہتی ہے۔ یاسمین شریف ویلفیئر سوسائٹی جو ابھی نئی نویلی تنظیم ہے، جس کے تحت میرے خیال میں یہ پہلا پروگرام منعقد ہو رہا ہے، ہم اس کے تمام اراکین کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اس طرح کی محفلیں جو ہے وہ آراستہ کر رہے ہیں، جس کی ابتدا جو ہے اس خوبصورت پروگرام سے منعقد ہو رہی ہے۔ شعر و ادب کی روایت کے تحت گورکھپور میں جن شعراء کے نام ابھی ہم نے لیے ہیں، جس میں انور ضیاء صاحب ہیں، جالب نعمانی صاحب ہیں، اور بہت سارے شعراء ابھی عنقریب ہمارے درمیان سے چلے گئے، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور شعر و ادب کی جو محفلیں آراستہ کی جا رہی ہیں یہاں، یا جو نوجوان ہمارے اسکالر جو اشفاق احمد عمر صاحب ہیں، ہے نا، ان کی محنت اور لگن، نوجوان محقق ہیں، انہوں نے بہت محنت کر کے، ہے نا، اس طرح کی محفلیں آراستہ کی ہیں۔ اس سے پہلے بھی کئی طرح کے پروگرام آرگنائز کیے ہیں انہوں نے، ہے نا، جو کافی مقبول ہوئے، کافی معروف ہوئے وہ، ہے نا۔ انہیں بھی اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی دے اور ان کا جو جذبہ ہے نا، وہ ترقی کرتا رہے۔
جب میں یہاں گورکھپور یونیورسٹی میں تھا تو وفا گورکھپوری کے حوالے سے کئی پروگرام میں نے دیکھے ہیں، ہے نا. انہوں نے بھی اس طرح کے پروگرام میں، ہے نا، ان کے اشعار بھی سنے ہیں. یونیورسٹی کے تحت بھی کوئی پروگرام ہوتے تھے، ہے نا، اس میں بھی وفا گورکھپوری نے شرکت کی تھی، ہے نا. وہاں بھی ان کے اشعار جو ہے پسندیدگی کی نظر سے دیکھے گئے. وفا گورکھپوری کی شاعری، ہے نا، ملک کا جو موجودہ منظرنامہ ہے، اگر اس پس منظر میں دیکھا جائے تو وفا گورکھپوری کی شاعری بڑی اہمیت کی حامل ہے. ان کی شاعری میں انسان دوستی کا جذبہ، قومی یکجہتی کے عناصر اور اردو دوستی اور انسانیت کا درس جو ہے ان کی شاعری میں نظر آتا ہے، جس کی موجودہ زمانے میں بہت ضرورت ہے. اور یہ حیرت ہے کہ وفا گورکھپوری دوسرے شعبے میں ان کی خدمات ہیں، اس کے باوجود انہوں نے کثرت سے، ہے نا، اشعار کہے. اور حیرت اس بات کی ہے کہ 22واں شعری مجموعہ جو ہے وہ آج اس کا اجرا عمل میں آیا. اللہ تعالیٰ انہیں قبول کرے اور ان کا جو جذبہ ہے وہ کبھی ماند نہ پڑے. اور اسی طرح سے ان کے شعری مجموعے جو ہیں ایک کے بعد ایک وہ منظر عام پر آتے رہیں. ہم ان کی صحت کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی دے، اور اس طرح کی جو محفلیں ہیں وہ آراستہ کرتے رہتے ہیں. ان کی اردو دوستی اور اردو کے تعلق سے انہوں نے جو اردو کی فروغ کے لیے جو انہوں نے بیڑا اٹھا رکھا ہے اس میں نمایاں کامیابی ملے. اس مختصر گفتگو کے ساتھ ہم اپنی بات ختم کرنا چاہتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے. اور منتظمین کا ایک بار ہم پھر شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اس خوبصورت پروگرام کے لیے، ہے نا، اس خاکسار کو بھی عزت سے نوازا اور یہاں 2 جملے کہنے کی دعوت دی. بہت شکریہ. اللہ حافظ. دیکھو، اختصار اس کو کہتے ہیں. ہمارے مشاعروں میں شاعروں کو بتانا پڑتا ہے کہ نیچے سے جب کوئی کہتا ہے اختصار سے کام لو، تو میں نے کہا اس کو املا بھی بتاؤ اور معنی بھی بتاؤ کہ اختصار کس کو کہتے ہیں اور کیسے لکھا جاتا ہے. لیکن پروفیسر مشیر، ظاہر سی بات ہے کہ لڑکوں کو پڑھاتے پڑھاتے اتنا تو تجربہ ہو ہی گیا ہے کہ اختصار کسے کہتے ہیں. اصل میں نثری گفتگو میں جب تک چٹخارا پن ہوتا ہے تب لوگ سننے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور جب اس میں چٹخارا پن ہوگا تو لایانی گفتگو ہوگی کہیں نہ کہیں سے. تو چٹخارے پن سے جو واقعی جو اندر سے پاک باز ہے وہ چٹخارے پن اپنی گفتگو میں نہیں لائے گا، وہ حقیقت بیانی کرے گا. انہوں نے بہت اچھی بات کہی کہ جو وفا گورکھپوری کی شاعری میں جذباتیت ہے، جو انسان دوستی ہے، وہ لفظیات اس کے ہلکے ضرور ہو سکتے ہیں، اور لیکن اس کے اندر جو ڈیپتھ ہے، جو گہرائی ہے، وہ بہت معنی خیز ہوتی ہے. تو میں پروفیسر مشیر کو مبارکباد دوں گا، بہت اچھا تجزیہ کیا ہے.